بسم اللہ الرحمن الرحیم سریہ حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جہینہ کا قبیلہ بحر احمر کے ساحل پر آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اس قبیلہ کی ایک شاخ آمادہ شر و فساد ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تقریباً 313 مجاہدین کا امیر بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ ان مجاہدین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی خوراک کے لیے کھجوروں کا بھرا ہوا ایک تھیلا مرحمت فرمایا، کیونکہ اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لیے گنجائش ہی نہ تھی۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے ہی کھجوروں کا وہ تھیلا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی خوراک کے لیے مرحمت فرمایا تھا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تمام مجاہدین کو حکم دیا کہ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہو وہ یہاں لے آئے۔ چنانچہ سب نے جو کچھ کسی کے پاس تھا لا کر دے دیا۔ ان کھجوروں سے وہ برتن بھر گیا جو کھجوریں ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہر روز ہر مجاہد کو کھجوروں کی ایک مٹھی بھر کر دیتے۔ اس پر ہمیں 8 پہر گزارنے پڑتے۔ چند روز کے بعد جب یہ کھجوریں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کی ایک مٹھی دینے کی بجائے مجاہدین کو اب ایک کھجور کا ایک دانہ عطا کرنا شروع کیا۔ حضرت وہب بن کیسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک کھجور سے تمہارا کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تم اس ایک دانہ کو کیا کرتے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اسے چوستے رہتے، جیسے شیر خوار بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے۔ وہ دانہ کھجور جب ختم ہو جاتا تو ہم اس کے بعد پانی پی لیتے۔ اس طرح ہمارے 8 پہر گزر جاتے، اور ہمیں اس ایک کھجور کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں اور ہمیں ایک دانہ بھی نہ ملا۔ جب کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں تو پھر اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے جاڑ کر جمع کرتے، پھر انہیں پانی میں بھگو دیتے۔ جب نرم ہو جاتے تو پھر ہم انہیں کھاتے۔ ان پتوں کو مسلسل کھانے سے ہمارے ہونٹ زخمی ہو گئے اور سوج کا اونٹ کے ہونٹوں کے برابر ہو گئے۔ ہمیں 3 ماہ تک وہاں رکنا پڑا اور یہی بھیگے ہوئے پتے ہماری خوراک تھی۔ ان مجاہدین میں بنو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت قیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان سے اپنے ساتھیوں کی یہ خستہ حالی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ کوئی شخص مجھ سے اونٹوں کے بدلے کھجوریں خریدنے کے لیے تیار ہے، وہ اب اونٹ مجھے دے دے اور میں اسے یہ کھجوریں مدینہ طیبہ واپس جا کر دے دوں گا۔ جہینہ قبیلہ کا ایک آدمی حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو مل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ اونٹ فروخت کر دو، میں اونٹ کی قیمت مدینہ طیبہ کی کھجوروں کی شکل میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا، ذرا اپنا تعارف تو کرائیں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بن دلیم رضی اللہ عنہ ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، میرے لیے یثرب کے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام ہی کافی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے اس سے 5 اونٹ خریدے اور فی اونٹ 1 وسق کھجور اس کی قیمت طے ہوئی۔ وسق ایک پیمانہ ہے جو 60 سا کے برابر ہوتا ہے اور 1 سا تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے۔ اس عرابی نے کہا میں فلاں قسم کی کھجوریں لوں گا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے اسی قسم کی کھجوریں دوں گا۔ چنانچہ چند مہاجر اور انصار اس سودے کے گواہ مقرر کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ قرضہ لے رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، سارا مال تو اس کے باپ کا ہے، اس لیے میں اس سودے کا گواہ نہیں بنتا۔